بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز مہمانان گرامی، ڈپٹی چیئرمین بورڈ آف گورنرز، محترم وائس چانسلر، جملہ ڈینز، فیکلٹی اور سٹاف ممبران، طلباء اور طالبات کے والدین، خواتین و حضرات، اور خاص طور پہ وہ تمام طلباء اور طالبات جو آج گریجویٹ ہو رہے ہیں، میں آپ سب کو صمیم قلب سے آج کے کنووکیشن پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کی گریجویشن سیریمنی یا کنووکیشن یقیناً آپ کی طرح میرے لیے بھی بہت ہی مسرت اور فرحت کا باعث ہے۔ اس موقع پر میں گریجویٹ ہونے والے تمام طلباء اور طالبات کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ لمحہ ان کی زندگی میں ناقابل فراموش ہے، جب کہ انہوں نے اپنے زمانہ طالب علمی کے اندر درپیش بہت سے چیلنجز کا کامیابی سے مقابلہ کیا، اور آج ایک مرحلہ اپنی زندگی کا طے کر کے اگلے دور میں داخل ہو رہے ہیں، جہاں انہیں نئے چیلنجز کا سامنا ہوگا، اور اس امر کی خوشی ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ مستقبل میں پیش آنے والے چیلنجز کا بھی کامیابی سے مقابلہ کریں گے، اور اللہ رب العزت آپ کو ہر قدم پر فتح و نصرت سے نوازے گا۔ منہاج یونیورسٹی ایک انٹر ڈسپلینری ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے۔ یہ بین الاقوامی سطح کے اور بین الاقوامی معیار کے پروگرامز آفر کرتی ہے، جو انڈر گریجویٹ سے لے کر ڈاکٹرل لیول تک ہے، اور مجھے اس امر پر بڑا اطمینان اور خوشی ہے۔ ڈپٹی چیئرمین اور وائس چانسلر، ڈینز اور جملہ فیکلٹی ممبران اپنی اجتماعی کاوشوں سے اللہ رب العزت کی مدد و نصرت کے ساتھ منہاج یونیورسٹی لاہور کو صحیح سمت، کامیابی اور کامرانی کی طرف لے کے بڑھ رہے ہیں۔ طلباء اور طالبات کا سگنیفیکنٹ نمبر میں انکریز ہونا، یعنی بڑی معقول اور حوصلہ افزا رفتار کے ساتھ تسلسل سے اس نمبر کا انکریز کرنا، اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ سوسائٹی میں والدین کو، طلباء اور طالبات کو اور جملہ فیملیز کو منہاج یونیورسٹی پر، اس کے ماحول پر، اس کے آفر کیے گئے پروگرامز پر اور اس کے اعلیٰ معیار تعلیم پر پورا اعتماد ہے۔ الحمدللہ تعالی منہاج یونیورسٹی قوم کی تعمیر نو کے پروسیس میں ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے، اور منہاج یونیورسٹی پورے پاکستان میں یہ ایک چوتھی یونیورسٹی ہے جو نہایت کامیابی کے ساتھ، جس نے لبرل آرٹس ایجوکیشن ماڈل کو اپلائی کیا ہے۔ ہر یونیورسٹی اس مرحلے میں داخل ہونے کے قابل نہیں ہوئی، باوجود اس کے کہ اس کی عمر منہاج یونیورسٹی سے بہت زیادہ طویل ہے، اور یہ لبرل آرٹس ایجوکیشن ماڈل کا اطلاق
انڈر گریجویشن لیولز پر اسی سال سے ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی عن قریب منہاج یونیورسٹی ایشیا کا پہلا ادارہ ہوگا، بر اعظم ایشیا کا پہلا ادارہ ہوگا جو فلی ڈیجیٹل روبوٹکس لائبریری رکھے گا۔ ہم تیز رفتاری کے ساتھ اس سمت بڑھ رہے ہیں اور اس کی تکمیل کے مرحلے میں داخل ہو گئے۔ یہ بات بھی ذہن نشین رکھنے کے قابل ہے کہ جب کووڈ-19 کا شدید حملہ ہوا تو منہاج یونیورسٹی نے امیڈیٹلی اپنی تمام تعلیم اور تدریسی سرگرمیاں کامیابی کے ساتھ آن لائن منتقل کر دی اور بین الاقوامی معیار کے مطابق ریزلٹس دیے، اور ٹاپ 10 یونیورسٹیز میں اس کا نام آیا جو آن لائن ہائی کوالٹی کی ایجوکیشن فراہم کرنے والی یونیورسٹی تھی، جبکہ دنیا بھر میں ہزارہ یونیورسٹیز اس سٹیج پر آن لائن ایجوکیشن کے پروسیس کو کامیاب کروانے کی سٹرگل میں بڑی مشکل جدوجہد میں مبتلا تھی۔ پھر منہاج یونیورسٹی نے اس مالی بحران کے زمانے میں بھی طلباء کو ممکنہ حد تک فائنانشل گرانٹ دی، ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ منہاج یونیورسٹی بہت بڑے پیمانے پر اس ملک کے ریسرچ کلچر کو پروموٹ کر رہی ہے۔ الحمدللہ تعالی منہاج یونیورسٹی گھر ہے بہت سے ایگزسٹنگ ریسرچ سینٹرز کا اور نئے جنم لینے والے تحقیقی مراکز کا۔ جو حال ہی میں فیصلے کیے گئے ہیں ان میں کچھ ایسے ریسرچ انسٹیٹیوٹ شامل ہیں جو فوکس کریں گے کینسر کیور پر، اور ایک اور ریسرچ سینٹر ہے جو فوکس کرے گا سٹیم سیل ریسرچ پر۔ یہ الحمدللہ تعالی منہاج یونیورسٹی کے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا، اور صرف یونیورسٹی کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے بھی بڑا اعزاز ہوگا۔ اسی طرح یونیورسٹی کے اندر کتنے اسکولز ہیں اور ڈپارٹمنٹس ہیں جو جنم لے رہے ہیں، اسپرنگ اپ کر رہے ہیں، اور وہ آسانی کے ساتھ تعلیم اور تحقیق کے مختلف میدانوں کو فروغ دیتے جا رہے ہیں۔ انفراسٹرکچر کی ٹرمز میں منہاج یونیورسٹی ایک ڈیولپنگ انسٹیٹیوٹ ہے، ادارہ ہے جو بڑی ایک اعلیٰ گروتھ کی اسٹریٹجی اور حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ منہاج یونیورسٹی نے جہاں نئے ریسرچ انسٹیٹیوٹ ڈیولپ کیے ہیں، اس کے ساتھ ہی ملٹی سٹوری بلڈنگز ہیں جن کے اندر بہت سے آفیسز ہیں، اسپورٹ کمپلیکس ہے، آڈیٹوریم ہے، جمنیزیم ہے، فلی فرنشڈ لیکچر ہالز ہیں اور لیبز ہیں جو تیز رفتاری کے ساتھ تعمیر ہو رہے ہیں۔ آج یونیورسٹی انٹرا سٹی ٹرانسپورٹیشن کی سہولتیں بھی اپنے طلباء اور طالبات کو فراہم کر رہی ہے۔ منہاج یونیورسٹی اس نوعیت کی جامعہ ہے کہ جو عالمی سطح پر بین الاقوامی اعلیٰ معیار کی یونیورسٹیز کے ساتھ لنکڈ ہے، اور اس کی تعلیم کوالٹی بیسڈ ہے اور لوگوں کی زندگیوں میں ایک قابل ستائش ارتقاء کا باعث ہے۔ جب میں سوچتا ہوں اور غور کرتا ہوں ان امور پر جنہیں منہاج یونیورسٹی نے کامیابی کے ساتھ اچیو کیا ہے، اکمپلش کیا ہے، اور مزید جن پر انویسٹ کر رہی ہے، تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہم
بہت خوش نصیب ہیں اللہ کے فضل سے، اس کی رحمت سے۔ اور منہاج یونیورسٹی کی اس تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھنے کے عمل میں اس کا بڑا روشن اور تابناک فیوچر دکھائی دے رہا ہے، اور اس سے تعلیم کے زیور کے ساتھ آراستہ ہو کے نکلنے والے طلبہ اور طالبات کا بھی روشن مستقبل دیکھ رہا ہوں۔ اور منہاج یونیورسٹی خود پاکستان کا فیوچر دکھائی دے رہی ہے۔ پھر اس سے کئی اور کالجز جنم لیں گے اور سینکڑوں تعلیمی ادارے چھوٹی سطح کے اور منسلک ہو کر علم کا نور بکھیریں گے، پوری سوسائٹی کی تاریکیوں کے خلاف ایک جنگ لڑیں گے اور پورے ملک کو روشن سویرا عطا کریں گے۔ عزیز طلبہ و طالبات، پاکستان کے مستقبل کی کنجی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے تعلیم اور تربیت اور ریسرچ اور تحقیق کے پورے پروسیس کو صدق و اخلاص کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، ہمہ جہت دلچسپی کے ساتھ قائم رکھنا ہے، کیونکہ آپ ہی نے فیوچر سائنٹسٹ بننا ہے، آپ نے مستقبل کے انجینئر بننا ہے، آپ نے اکانومسٹ بننا ہے، آپ نے سوشل سائنٹسٹ بننا ہے، آپ ہی نے لائرز اور رائٹرز بننا ہے، آپ آرٹسٹ بنیں گے، بڑے کامیاب بزنس مین بنیں گے، آپ پالیسی میکرز ہوں گے، پولیٹیشنز ہوں گے، اسٹیٹ مین ہوں گے۔ الغرض پورے ملک پاکستان کو ایک اعلیٰ مستقبل دینے کا جو عمل ہے، اس کی ذمہ داری اللہ رب العزت آپ کے کندھوں پر رکھے گا۔ یہ بڑی ذمہ داری ہے، اس کے لیے اپنے کندھوں کو ہمیشہ توانا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے عزم کو جمع رکھنے کی ضرورت ہے، اپنی دلچسپیوں کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اپنے کردار کو اجلا ستھرا صاف رکھنے کی ضرورت ہے۔ تعلیم اور تربیت دونوں زیورات سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یونیورسٹی کے حوالے سے ان ضروری گزارشات کے بعد اپنی گفتگو کے آخری حصے کی طرف آتا ہوں، اور وہ کلمہ نصیحت ہے، کلمہ تلقین ہے۔ یہ اساتذہ کے لیے بھی اور طلباء کے لیے، دونوں کے لیے جوائنٹ میسیج ہے میرا۔ منہاج یونیورسٹی صرف ایک تعلیمی ادارہ نہیں ہے، اور اس کا فنکشن محض ایک تعلیمی ادارے کے طور پر محدود یا محصور نہیں ہو جانا چاہیے۔ یہ تعلیمی ادارے کے ساتھ ساتھ تربیتی ادارہ ہے۔ تعلیم اور تربیت یہ دونوں کامیابی کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ اگر طلباء اور طالبات چاہتے ہیں کہ وہ عظیم سے عظیم تر بنیں اور مستقبل کی تاریکیوں کو دور کر کے روشنی بکھیرنے کے قابل بنیں، ملک کو لیڈ کریں، سوسائٹی کو قیادت دیں، تو ان کے لیے جہاں تعلیم کا حصول ضروری ہے، وہاں تربیت کا حصول بھی ضروری ہے۔ یہ نقطہ توجہ طلب ہے۔ تعلیم اور تربیت دو الگ چیزوں کا نام ہے، یہ آپس میں جڑی ہوئی بھی ہے، لازم و ملزوم ہے، اس لیے کہ تعلیم کے بغیر تربیت مقاصد کو حاصل نہیں کرتی، اور تربیت کے بغیر تعلیم بیکار رہ جاتی۔ اب آپ اس کو یوں سمجھیں کہ میں تعلیم کے لفظ کو بھی سمجھانے کے لیے آپ کو یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ ایک لفظ عربی میں اور اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اعلام، اور ایک لفظ ہے تعلیم۔ اعلام اور تعلیم میں فرق ہے۔ اعلام کہتے ہیں جسٹ انفارمیشن فراہم کرنے کو، خبر دینے کو، اطلاع دینے کو، اور تعلیم کہتے ہیں ایجوکیشن کو۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ اعلام ایک عارضی عمل ہے، یک وقتی فعل ہے، کسی ایک وقت میں آگاہی دی، کوئی خبر دی،
کسی سائنس کسی چیز کے بارے میں واقعہ کے بارے میں اطلاع دی تو اس سے اعلام کا پروسیس مکمل ہو جاتا ہے۔ اعلام تعلیم نہیں ہوتا۔ تعلیم ایک ایسا عمل ہے جس کا مستقل ہونا ضروری ہے۔ اگر تسلسل کے ساتھ تعلیم کا عمل جاری نہ رہے تو اسے تعلیم نہیں کہتے۔ عربی زبان میں یہ باب تفعیل میں سے ہے، اور اس باب کی خصوصیت یہ ہے کہ جو فعل اس باب میں کیا جا رہا ہو اس میں استمرار اور تثبیت یعنی کنٹینیوٹی اور سٹیبلٹی درکار ہوتی ہے۔ یعنی تعلیم کا مقصد یہ ہوا کہ یہ علم منتقل کر رہا ہے، یہ پروسیس معلم سے متعلم کی طرف، استاد سے طلبہ اور طالبات کی طرف علم منتقل کر رہا ہے، مگر اگر یہ تسلسل سے یہ عمل جاری رہے، اس علم کی منتقلی میں کنٹینیوٹی رہے، استمرار رہے اور سٹیبلٹی رہے، پختگی رہے، اپس اینڈ ڈاؤنز نہ آئیں، انقطاع نہ آئے، رکاوٹ نہ آئے، بریک نہ آئے، تو تب تعلیم کہتے ہیں، ورنہ اعلام ہو جاتا ہے۔ تو تعلیم کے لیے یہ ضروری ہوا کہ طالب علم کا، عزیز طلبہ اور طالبات، تعلیم کے پروسیس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے حصول علم کے عمل میں ہمیشگی رہے، تسلسل رہے، استمرار رہے، دوام رہے، کبھی بریک اور انقطاع نہ آئے، اور سٹیبلٹی رہے، اپس اینڈ ڈاؤنز نہ آئیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ متعلم یعنی طالب علم کا رشتہ استاذ کے ساتھ یعنی اپنے معلم کے ساتھ قائم رہے اور خوشگوار رہے۔ طالب علم کا رشتہ نصاب اور کتاب کے ساتھ تسلسل سے قائم رہے، کبھی نہ ٹوٹے اور خوشگوار رہے۔ اور طالب علم کا رشتہ دیگر جو ذرائع ہیں اکتساب علم کے، ان تمام ذرائع اور ماحول کے ساتھ پختگی سے قائم رہے، منقطع نہ ہو اور خوشگوار رہے۔ یعنی یہ رشتہ برقرار بھی رہے اور خوشگوار بھی رہے، ٹوٹنے نہ پائے۔ اس لیے اساتذہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ علم کو اتنا خوبصورت اور دلچسپ اور رغبت والا بنا کے منتقل کریں کہ ان کے میتھڈ آف ٹیچنگ سے، ان کے انداز تعلیم و تدریس سے طلباء کے اندر رغبت مزید پیدا ہو، دلچسپی مزید پیدا ہو، وہ اپنے نصاب سے جڑے رہیں، وہ کتاب سے جڑے رہیں، اپنی جامعہ سے جڑے رہیں، اپنے ماحول سے جڑے رہیں، اپنے استاد سے جڑے رہیں۔ تو ایسا ماحول پیدا کریں جو طالب علموں کے لیے دلچسپی کو برقرار رکھے اور علم کے ساتھ رغبت کے عمل کو برقرار رکھے، ایسا ماحول پیدا کریں۔ دوسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے، میں تعلیم اور تربیت اس پر فوکس کر رہا ہوں۔ جامعۃ المنہاج، منہاج یونیورسٹی لاہور کے جو اساتذہ ہیں اور ہم سب ہیں جو اس کی خدمت کرنے والے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ انشور کریں کہ اس ادارے سے طلبہ اور طالبات کو صرف تعلیم ہی نہیں مل رہی، تربیت بھی مل رہی ہے۔ اب ان دونوں کا رشتہ کیا ہے اور ان دو میں فرق کیا ہے، یہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، چند میں ٹرمز یوز کرتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا فرق کا۔ تعلیم علم کو ٹرانسفر کرنے کا نام ہے، ایک شخص سے دوسرے شخص کی طرف، یعنی علم کو منتقل کرنا، یہ تعلیم ہے۔ تو یہ عمل گویا کمیونیکیشن ہے، آپ اپنی معلومات دوسرے کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں، کنوے کرتے ہیں۔ تو یہ پروسیس ڈیلیگیشن بھی کہلاتا ہے، یعنی تعلیم کے ذریعے آپ اپنی معلومات، ذخیرہ، اپنی میراث، اپنی لیگیسی دوسرے کو ڈیلیگیٹ کرتے ہیں، اپنے طالب علم کو، اس کے دل و دماغ میں اس کو منتقل کر کے محفوظ کرتے ہیں اور ڈیلیگیٹ کرتے ہیں، امانت اس کے سپرد کرتے ہیں۔
تو اس طرح تعلیم انٹرسٹمنٹ بھی بن جاتی ہے کہ انٹرسٹ کرتے ہیں. تو بہی معنی تعلیم گویا پروسیس آف شفٹنگ ہے، پروسیس آف ٹرانسفر ہے. یعنی علم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک ذہن سے دوسرے ذہن میں، ایک دل سے دوسرے دل میں منتقل کر رہے ہیں. یہ تو ہے تعلیم. اب تربیت کیا ہے یہ سمجھانا چاہتا ہوں. تو تعلیم ہو گیا ٹرانسفر، اور تربیت ہے ٹرانسفارمیشن. اس میں ٹرانسفارمیشن آ جاتی ہے، اس میں تبدیلی ضروری ہے. تعلیم میں فقط علم کی منتقلی ہے، مگر تربیت میں شخصیت میں تبدیلی ہے. جو علم ریسیو کر رہا ہے اگر اس کی شخصیت میں تبدیلی نہ آئے، چینج نہ آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تربیت نہیں ہوئی. یہ میوٹیشن کا عمل ہے. لہٰذا تربیت جو ہے وہ آلٹریشن کہیں آپ اس کو موڈیفیکیشن کہہ سکتے ہیں، اس کو ویریشن کہہ سکتے ہیں، اس کو کنورشن کہہ سکتے ہیں. یہ ہے تربیت. تو جب وہ موڈیفائی ہوتا ہے وہ شخص جس کو آپ نے منتقل کیا علم اور ادب اور اخلاق، تو جب وہ موڈیفائی ہوتا ہے، تبدیل ہوتا ہے، تو گویا اس تربیت کے پروسیس کو ری ماڈلنگ کہتے ہیں. آپ اس شخص کو ری ماڈل کر دیتے ہیں. استاذ، معلم جب مربی بنتا، اگر وہ صرف استاذ اور معلم رہتا ہے تو وہ اپنے شاگرد کو ری ماڈل نہیں کرتا، اس کو ایک نئی شخصیت نہیں دیتا، اس کو نئی طبیعت، نیا فکر، نیا سلوک و عمل، نیا میلان، نیا رجحان، نئے اخلاق، نئے آداب، کردار نیا نہیں دیتا، کردار سازی نہیں کرتا. اور جب وہ کردار سازی کرتا ہے تو وہ صرف معلم نہیں رہتا، وہ مربی بن جاتا ہے. اور طالب علم، ریسیو کرنے والا، ریسیپینٹ، وہ صرف متعلم نہیں رہتا بلکہ متربی بھی بن جاتا ہے. تو معلم اور متعلم کا رشتہ ہے، اور مربی اور متربی کا رشتہ ہے. معلم کی ذمہ داری فقط علم کو منتقل کرنا ہے، مگر مربی کی ذمہ داری اس کی شخصیت کو منتقل کرنا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک ماڈل سے دوسرے ماڈل میں، ایک مزاج سے دوسرے مزاج، ایک طبیعت سے دوسری طبیعت میں. تو گویا یہ ری ماڈلنگ اور ری کنسٹرکشن ہے. جیسے بعض اوقات آپ ڈیمالش کرتے ہیں کسی عمارت کو اور ریکنسٹرکٹ کرتے ہیں، کبھی آپ رینوویٹ کرتے ہیں، کمزور پرانے حصوں کو گرا کے تو رینوویٹ کرتے ہیں اور بلڈنگ ایک نئی بلڈنگ کی طرح بن جاتی ہے، رہائش کے قابل. یہ عمل انسانی شخصیت کی عمارت کے اندر یہ جو تشکیل اور اصلاح ہوتی ہے یہ تربیت سے ہوتی ہے. لہٰذا میسج میرا یہ ہے کہ منہاج یونیورسٹی صرف تعلیمی ادارہ نہیں، تربیتی ادارہ ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ اساتذہ اس امر پہ فوکس کریں کہ یہاں ہم کردار سازی کر رہے ہیں. منہاج یونیورسٹی طلباء اور طالبات کی کردار سازی کی جگہ ہے، تاکہ یہاں سے نکلیں تو وہ کردار بہتر لے کر نکلیں. ایک ایسا کردار جس کے اندر فکر و نظر اعلیٰ ہو چکا ہو، وہ فکر و نظر پستی سے نکل آئے، ان کے اخلاق و آداب بہتر ہو چکے ہوں، ان کے اندر انسانیت بہتر ہو چکی ہو، انسانی قدریں بہتر ہو چکی ہوں، ان کے اخلاق بہتر ہو چکے ہوں، ان کے آداب بہتر ہو چکے ہوں، ان کے نارمز، ان کے مینرز، ان کے مورلز، ان کے بیہیویئرز دوسروں کے ساتھ بہتر ہو چکے ہوں، تاکہ منہاج یونیورسٹی سے پڑھ کے جانے والا جب سوسائٹی میں کسی اور کو ڈیل کرے تو وہ زبان سے نہیں بولے، اس کی آنیسٹی بولے. وہ زبان سے اپنی خوبی بیان نہ کرے، اس کی کمٹمنٹ بولے، اس کی پیورٹی بولے، اس کا کردار، اس کا بیہیویئر بولے، اس کا کریکٹر بولے، اس کی انٹیگریٹی بولے، اس کی شخصیت کی سولیڈیرٹی بولے کہ وہ ڈیلیور کر رہا ہے. وہ کہیں سے صرف تعلیم ہی لے کے نہیں آیا بلکہ تربیت لے کے آیا ہے. لہٰذا منہاج یونیورسٹی لاہور
میں کنکلوڈنگ بات کر رہا ہوں، اس کی تعلیم، چونکہ تعلیم اور تربیت دونوں کی جامع ہے، دو چیزیں جمع ہیں اس میں۔ منہاج یونیورسٹی کے ماحول کی ذمہ داری ہے کہ تعلیم و تربیت اکٹھی چلیں، اس لیے ہمارا انسٹیٹیوشن 4 جہتی تعلیم دینے کا پابند ہے، اور یہ کام صرف ایک طرف سے نہیں ہوگا کہ اساتذہ کریں، وہ گیونگ اینڈ پر ہیں، مگر میرے بیٹے اور بیٹیاں جو آج ڈگریز لے رہے ہیں اور میڈلز اور رولز آف آنرز لے کے جا رہا ہے، اب ایک سیشن میں 3,500 طلبہ اور طالبات آج اس کنووکیشن میں گریجویٹ ہو رہے ہیں اور ڈگریز لے رہے ہیں، رول آف آنرز لے رہے ہیں، گولڈ میڈلز لے رہے ہیں، میرٹ سرٹیفکیٹ لے رہے ہیں، تو یہ کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے۔ تو یہ ریسیونگ اینڈ پر آپ ہیں، تو دونوں طرف سے مشترکہ ذمہ داری یہ ہے کہ اس یونیورسٹی سے جو تعلیم ہے وہ 4 جہتی ہو، 4 سمتوں پر اس کی تعلیم احاطہ کرے۔ ایک تعلیم العلم ہے، دوسری تعلیم الادب، تیسری تعلیم الخلق، اور چوتھی تعلیم التربیہ، یعنی ہمارے ہاں علم کی بھی تعلیم ہو، یعنی علم بھی منتقل کیا جائے، ادب سے مراد مینرز، جو لائف کے مینرز ہیں، حتیٰ کہ اٹھنے بیٹھنے کے مینرز۔ یہاں کے طلبہ اور طالبات جب گفتگو کریں تو ان کا جو مینر آف سپیچ ہے اس سے فریگرنس، خوشبو آنی چاہیے کہ یہ کسی تعلیمی ادارے سے تربیت لے کے آئے۔ کھانے پینے کے مینرز، ایک دوسرے کے ساتھ بیہیو کرنے کے، تعلقات کے مینرز، اس طرح اخلاق ہیں، موریلٹی سنورے تو مورلز بھی منتقل کیے جائیں، تعلیم الخلق، اچھے اخلاق ملیں، اچھے آداب ملیں، اور تعلیم التربیہ جس کے نتیجے میں اچھا بیہیویئر ملے۔ تو گویا آپ نے اس پروسیس سے، جو تعلیم و تربیت کا پروسیس ہے، اس سے میرے عزیز طلبہ اور طالبات، میرے بیٹے اور بیٹیوں، اس ملک کا ایک عظیم انسان، ہمہ جہت خوبیوں کا مالک، ہمہ جہت خوبصورت بھی، خوبصیرت بھی، خوش خلق بھی، خوش تربیت بھی، خوش علم بھی، خوش ادب بھی، ایک اعلیٰ نمونہ اور مثالی کردار لے کے نکلنا ہے۔ جتنا کچھ آپ ریسیو کریں گے اسی طرح آپ بہتر اس قوم، ملک اور وطن کو دینے کے قابل ہوں گے، اتنا اچھا ڈیلیگیٹ کریں گے، آگے ٹرانسفر کریں گے، کمیونیکیٹ کریں گے۔ اللہ رب العزت آپ کے علم کو بابرکت کرے، آپ کے افعال و اعمال کو بابرکت کرے، اور آپ کو خوبصورت احوال دے، اچھے کردار دے، جہاں جائیں کامیابی و کامرانی آپ کے قدم چومیں، اور آج جب اپنی ڈگریز، میڈلز اور اعزازات لے کے جائیں تو یہ ایک ایسا فخر ہے جو آپ کو یہ عزم دے، آپ کے اندر یہ قوت ارادی پیدا کرے کہ آج میری بگننگ ہوئی ہے، یہ میری اصل زندگی کا نقطۂ آغاز ہے۔ زندگی کے جس دور میں آپ داخل ہو رہے ہیں اس کی فاؤنڈیشن یہ رکھی گئی ہے۔ اللہ پاک آپ کو اگلے دور میں ہر مرحلے پر کامیابیاں دے، اور پورا ملک، وطن اور پوری قوم آپ سے فیضیاب ہوں، آپ نیکی، تقوی، صالحیت، خیر اور خیر خواہی پر قائم ہوں۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آج کی خوشیاں آپ کے والدین اور فیملیز کو بھی جائیں، اور ان کے دل و جان بھی ٹھنڈے ہوں، اور آپ کے کامیابیوں سے آپ کے اساتذہ بھی ہمیشہ خوش ہوں، اور انہیں دنیا اور آخرت میں اس کا اجر اور راحت ملے۔ میں آپ کے لیے پھر ڈھیروں دعائیں کرتا ہوں، اور پوری یونیورسٹی کی جتنی فیکلٹی ممبرز ہیں بشمول وائس چانسلر صاحب اور ڈپٹی چیئرمین بورڈ آف گورنرز اور تمام اساتذہ، ڈینز اور ایڈمنسٹریشن اور سٹاف ممبران کو بار دیگر مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ کامیابی کے ساتھ اس سفر کو لے کے چل رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی مدد و نصرت اور رحمت ہمیشہ آپ پر بارش بن کے برستی رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔